فقیر گیا بادشاہ کے دربار میں, دروازے پہ پہنچا, دربار نے دیکھا کہ کوئی فقیر پھٹے حال, کیا بات ہے کہ بادشاہ سے ملنا, اپنا حلیہ دے, کہاں بادشاہ؟ تو اس نے کہا کہ جا کے کہہ کہ جو مصرع کوئی یاد نہیں دلا سکا وہ مصرع یاد دلانے میں آیا ہوں. دربان جلدی سے دوڑا بادشاہ کے پاس گیا کہ سرکار کوئی فقیر آیا وہ مصرع یاد دلانے کے لیے. بادشاہ نے کہا روکا کیا, جلدی سے اندر لے گیا. اب فقیر داخل دربار ہوا, بادشاہ کو سلام کیا, تب پڑھیے سرکار آپ کو کون سا مصرع یاد؟ اب بادشاہ نے مصرع پڑھا, زورے شیر شبد آپ بپادار یہ دل. فوراً فقیر نے مصرع پڑھا, اسد اللہ برسد گل مددگار یہ دل. اگر اللہ کا شیر مدد پر آ جائے تو شیر کا کتا پانی ہو جاتا ہے. واہ 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 واہ. بادشاہ نے مصرع سنا, آخری جملہ پڑھ رہا ہوں, میں نے تمام کر رہا ہوں, ساری باتیں درمیان کی چھوڑتے ہوئے جلدی سے اس کو گلے سے لگایا. گلے سے لگانے کے بعد اس کی بدائی دی. بدائی دے کے کہتا ہے من علم ہوگا, کس نے پڑھایا تجھے, کون ہے جس نے تجھے یہ یاد کرایا؟ تو فقیر نے مسکرا کے کہا سرکار پڑھایا اسی نے ہے جس نے آپ کو پڑھایا تھا, مگر ایک فرق ہے. کیا تو آپ کو خام نے پڑھایا, مجھے بیداری میں پڑھایا. بات تمام دوسری جملہ فقیر سے بادشاہ نے سنا کہ عالم ظہور میں تجھے پڑھایا. جی بادشاہ سلامت. تو بادشاہ کہتا ہے کہ آدھی سلطنت تو ایک مصرے پہ تیری ہو گئی, یہ لے جا, لیکن اگر میری ملاقات مولا سے کرا دے گا تو پوری سلطنت کا مالک جو پہنچے میری طرف سے سلام. اب بادشاہ کو لے کے فقیر آیا, مولا سے بھی ملا. بادشاہ نے مولا کا چہرہ دیکھا, ساری سلطنت اس کے حوالے کی. اپنی جملہ پڑھنا پڑے گا, ہمیں جس کے چہرے کے دیدار کا صدقہ یمن کی سلطنت ہے جو فقیروں سے خلافت مانگے گا, لے جاؤ سلطنت. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور بلند ترین سلوات بھیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اسد اللہ الغالب, میں اللہ کا غالب ہوں. انا علی ابن ابی طالب, میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. بیٹا عالم ہو, باپ علم سے مطلب نہ رکھتا ہو تو جلدی سے باپ کا تعارف عالم نہیں کراتا, چونکہ وہ جاہل ہے, یہ عالم ہے, شرم محسوس ہوتی ہے. بیٹا بہادر ہو, باپ بزدل ہو, کہیں کہے کہ ہمارے باپ بڑے بہادر ہیں, بستی والے خود ہی توڑ دیں گے. آپ پتا تمہارے ابا کتنے بہادر ہیں, ٹھیک ہے تم بہادر ہو مگر تمہارے باپ کو ہم جانتے ہیں. بیٹا نمازی ہو, باپ نے مسجد کا منہ نہ دیکھا ہو, جلدی سے تعارف نہیں دے گا, شرمندگی ہوگی, چونکہ خود عابد و زاہد ہے مگر باپ نے عبادت سے کبھی کوئی شرف نہیں رکھا. آپ سوچئے علی کہتے ہی اسے ہے جو مسلح میں سب سے بڑا عابد ہے, میدان میں سب سے بڑا شجاع ہے, علم کا سب سے بڑا ماہر ہے, اور 81 جنگوں میں دل دل کی رکابوں میں پیر رکھ کے علی فخریہ کہتا ہے کہ میں ابو طالب کا بیٹا, میں ابو طالب کا بیٹا, میں ابو طالب کا بیٹا. اما جو ہو ہی کل ایمان, اس کا باپ کتنا بڑا مومن ہوگا. ہر جنگ میں اپنے باپ سے تعارف کرا رہا, انا علی ابن ابی طالب, میں ابو طالب کا بیٹا. مرحومہ کے سال ثواب کی وجہ سے ایک فاطمہ علی کے ساتھ ساتھ ہے. مدینے میں قدم رکھا, نبی نے علی کی بلائیں دی, آپ نے ہجرت سن لی, میں نے پڑھ دی. یہ ایک علی کی ہجرت ہے جو فاطمہ کے ساتھ ہے. مکے سے چلا ہے مگر فاطمہ کے سر پر چادر بھی ہے, علی کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے, اور بڑی شان کے ساتھ مدینے میں قدم رکھا. ایک اور مہاجر تھا جو کربلا سے چلا تھا مگر جب مدینے آیا ہے تو بھرا خاندان لے کے گیا تھا, مگر پلٹا ہے تو صرف اجڑی ہوئی کوکھ لے کر ایک چھوٹے سے بچے کو.
اس ہجرت میں استقبال ہوا ہے آنسوؤں کے ساتھ، جو خوشی کے تھے وہ کلیجے سے لگا کے، اس ہجرت کے بعد استقبال ہوا ہے۔ جس ماں نے گود میں پالا تھا وہ اپنے بیٹے کو نہ پہچان سکی۔ جب دادی کے گلے میں باہیں ڈالی ہے سید سجاد نے، جناب ام المؤمنین نے اپنے عصے سے جناب سید سجاد کو دور کیا۔ وہ کہتے ہیں اے مرد بزرگ میرا راستہ چھوڑ، مجھے زینب سے ملنا۔ بابا پالنے والی ماں نہیں پہچانتی؟ اسی قافلے میں ایک ثانی زہرا پلٹ گیا۔ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، تجربہ بھی کیا ہوگا، پردیسی جب واپس پلٹتے ہیں تو تحفے لے کے آتے ہیں، تحائف لے کے آتے ہیں، بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، گھر کی خواتین کے لیے۔ مہینوں کے بعد کربلا سے قافلہ پلٹا، کیا تحفے لے کے آئے ہو؟ حسین کا خون آلود کرتا، لٹے ہوئے تبرکات، ثانیہ زہرا کا اپنے نانا سے یہ فرمانا، نانا اگر یہ مجمع نہ ہوتا تو زینب اپنے بازوؤں کے نشان آپ کو دے کر آپ کی امت نے کیا سنا۔ جناب ثانیہ زہرا عام طور پہ ایک مرثیہ آپ سنتے ہیں، اس کا آغاز ہوگا، شہزادی ایک مرثیہ پڑھتی ہوئی دنیا سے گئی، سبت علیہ مصائب اللہ سبت علیہ مسرنا لیا دیا۔ مجھ پہ وہ مصیبتیں پڑھی کہ اگر دنوں پر پڑھتی تو تاریخ رات میں بدل جاتی۔ اکثر میں اس بات پہ سوچتا تھا کہ یہ مرثیہ تو جناب زینب کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ اگر مصائب کا تقابل کرے، حالات کا تقابل کرے تو جناب زہرا کی مصیبتوں کے سامنے جناب ثانیہ زہرا کی مصیبتیں بہت زیادہ ہیں۔ فاطمہ کا بابا مارا نہیں گیا تھا، طبعی موت مرا تھا۔ اس کے بعد زہرا اتنا روتی رہی، وہ پھر بھی مرثیہ پڑھ رہی ہے۔ زینب کی آنکھوں کے سامنے بھائی کا گلا کاٹا گیا، 70 قدم کے فاصلے سے زینب نے دیکھا، کہیں پڑھ کے مصیبت۔ فاطمہ کا بابا دنیا سے گیا ہے تو سیر و سیراب گیا ہے، زینب کا قربہ دنیا سے گیا تو 3 دن کا بھوکا پیاسا گیا۔ جناب ثانیہ زہرا تو جناب زہرا کی مصیبتوں کا اگر تقابل کرتے جائیں، حالانکہ کوئی تقابل بنتا نہیں، لیکن مرثیہ کے ذیل میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اگر شہزادی کا بیٹا شہید ہوا ہے شکر مطہر میں تو جناب زینب کے بھی 2 لال کربلا میں مارے گئے، اور بلکہ میں نے غلط کہا، 2 لال نہیں، اس بار زینب کے 3 بیٹے مارے گئے۔ علی اکبر کو بھی تو زینب نے پالا تھا، شبیہ پیغمبر علی اکبر زینب کی آنکھوں کے سامنے مار ڈالا گیا۔ زینب نے مرثیہ نہیں پڑھا۔ آپ کہنے کے ساتھ جناب ثانیہ زہرا کا دروازہ جلا دیا گیا، دروازہ ہی تو جلا، گھر تو محفوظ تھا، زینب کے تو خیمے جلا دیے گئے۔ زہرا خیمے سے اپنے گھر سے بے پردہ باہر نہیں آئی، زینب کو بے پردہ شام تک لے جایا گیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس جناب زینب اور جناب زہرا کی مصیبتوں میں ایک مصیبت بڑی ہے کہ زہرا دربار میں گئی ہے، بالکل گئی ہے، کتنی دیر نہیں دربار میں، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان، بس عالم کیا ہوا، پائے مبارک کو ورم آ گیا۔ تو جناب زینب جب ماں کے پیروں سے لپٹی ہے تو احساس ہو گیا کہ پیروں پہ ورم آ چکا ہے، اور جناب زینب کا عالم کیا تھا، بابو صاحب پہ 3 دن زینب کسی گئی، چاروں طرف تماشائیوں کا مجمع تھا کہ زینب کو مرثیہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا۔ زہرا دربار میں 2 نمازوں کے درمیان رہی، زینب دربار میں روزانہ زمین کی گئی۔ شہزادی بلکہ اگر مصیبتیں دیکھیں تو جناب زینب کی مصیبتیں زیادہ ہو جائیں۔ زہرا کا صرف ایک خطاب ہے جو دربار میں ہے، زینب کربلا سے خطاب کرتے ہوئے شام تک آئی، شرابیوں سے خطاب، نامحرموں سے خطاب، بھائی کے قاتلوں سے خطاب۔ کتنی منزلیں ہوں گی جناب زینب کے سامنے، مگر شہزادی نے مرثیہ نہیں پڑھا۔ میرے حساب سے مجھے جو فرق نظر آیا وہ صرف ایک فرق ہے کہ زہرا ہی کو یہ مرثیہ پڑھنا چاہیے تھا، ثانیہ زہرا کو نہیں۔
آپ کہیں گے صاحب کیسے؟ مسائل تو کربلا کے بہت زیادہ ہیں، تو جناب زینب نے کیوں نہیں پڑھا؟ فاطمہ ہی کو کیوں پڑھنا چاہیے؟ دونوں کے فرق ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ جب زندان شام سے رہائی ملی تو جناب زینب نے کہا جا کے یزید سے کہو کہ ہم اپنے والی و وارث کو رونا چاہتے ہیں۔ فاطمہ کی بیٹی کے لیے دربار میں فرش ایسا بچھا دیا گیا۔ زہرا دنیا سے چلی گئی مگر بابا کا دل بھر کے ماتم نہیں کر سکی۔ اگر بیت الحزن میں نہیں جا کے روئی تو ظالموں نے آ کے کہا علی فاطمہ سے کہو یا دل میں رویا کرے۔ وہ فاطمہ کا یہ کہنا کہ علی سے کہہ دیجیے زہرا زیادہ دنوں کی مہمان نہیں۔ یہ انتہا ہے جناب زہرا کے مسائل کی، رونے تک پابندی۔ وہ وقت قریب آیا، ابھی آپ نے مرثیے میں سنا ہے، بچے مسجد سے گھر تشریف لائے، زہرا اپنے حجرے کی، تسبیح کی آواز مدھم پڑ چکی ہے۔ اسما سے حسنین نے کہا اماں کہاں ہے؟ کبھی تو کھانا کھانا۔ تو امام حسین کا یہی جملہ تاریخ میں کبھی اماں کے بغیر کھانا کھائے دیکھا ہے؟ ہم اماں کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ حجرے کی طرف اشارہ کیا۔ علامہ مجلسی بحار الانوار میں تحریر فرماتے امام حسن مجتبیٰ ماں کے سرہانے آئے، رخسار پر رخسارہ رکھا اور کہا ماں آپ کا بیٹا حسن آیا۔ لیکن حسین ماں کی پائتی آئے اور تلوے سے رخسار رکھ کے امام نے فرمایا اماں آپ کا بیٹا حسین آیا۔ زہرا کی وصیت ہے کہ نہ یہ لوگ میرے جنازے میں نہ آنے پر، تو گھر سے رونے کی آواز بلند نہیں ہو سکتی۔ اللہ اللہ جناب زہرا کی غربت، لوگوں کے بے حیثیت لوگوں کے جنازے باقاعدہ گریے کی آواز کے ساتھ اٹھتے، اکلوتا جنازہ ہے جناب زہرا کا جس میں رونے کی کوئی آواز نہ تھی۔ جا جا کے اپنے بابا کو خبر کرو۔ حسنین مسجد میں آئے، علی کو اطلاع دی، وصیت کے مطابق رات ہونے کا انتظار کیا، غسل و کفن دیا، مگر جنازہ اٹھانے کے لیے 4 کندھے چاہیے۔ رات کے 2 پہر گزر جانے کے بعد مولا کائنات نے امام حسن کو بلا کے کہا بیٹا جا کے چچا سلمان کو بلا رہا ہوں۔ آسان سے آسان حوالہ آپ کے گھروں میں مل جائے گا، جا کے دیکھ لیجیے گا۔ 14 ستارے نجم الحسن صاحب اللہ کرانگی تک نے لکھا ہے۔ سلمان کے دروازے پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، سلمان باہر آئے، دیکھا رات کے اس وقت جوانہ نے جنت کی جوڑی دروازے پہ پڑی۔ شہزادو اس وقت بابا نے بلایا، دروازہ بند کیا، سلمان چلے۔ پہلی مرتبہ علی کو کوئی اپنا آتا ہوا نظر آیا۔ رات کا سناٹا ہے۔ یہ مولانا اپنی ماں کو لے کے آئے، پردیس سے وطن میں آئے، وطن میں آنے کے بعد انتقال ہو گیا۔ جو ملنے آیا ہوگا گلے مل کے رویا ہوگا، ان کے بھی جذبات اور صبر کا باندھ ٹوٹا ہوگا۔ کوئی علی کے دل سے پوچھے، علی نے آ کے مولا کے گلے میں سلمان نے باندھے ڈالی، علی نے پھوٹ کے رونا شروع کیا۔ مولا کیا ہوا؟ علی کا گھر اجڑ گیا، زہرا چلی گئی۔ مولا مجھے کس لیے طلب کیا؟ اب جس جملہ جو باپ کو 14 ستارے تک میں مل جائے گا۔ جب زہرا رخصت ہوئی تھی نا تو مہار ناقہ پیغمبر نے سلمان کو دی تھی۔ نبی کے گھر سے لے کے چلے تھے، علی کے گھر زہرا کو لا کے آپ نے چھوڑا تھا۔ مولا نے کہا یاد ہے جب زہرا رخصت ہو کے میرے گھر آئی تھی تو مہار ناقہ کس کے ہاتھ میں تھی؟ سلمان نے وہ کہا مولا میرے ہاتھ میں تھی۔ کہ بس آخری خدمت ہے، جنازہ اٹھنا ہے زہرا کا، ایک کاندھے کی ضرورت ہے کہ زہرا کا کاندھا دھو دے تاکہ زہرا کو محمد تک پہنچائے۔ آگے سے علی سلمان نے اٹھایا، پیچھے سے بچوں نے جنازہ اٹھایا، چلے جنت البقیع کے قریب آئے۔ مرد کا جنازہ کوئی بھی دفنا دے، محرم نہ محرم کی شرط تھی، لیکن عورت کے جنازے میں کم سے کم 5 محرم چاہیے۔ ایک جو پائٹی سے کفن کو پکڑے، ایک جو کمر میں چادر ڈالے کفن میت کو سنبھالے، ایک جو سرہانے سے کفن کو پکڑے، ایک جو لحد کے اوپر کھڑا ہو، ایک جو لحد کے اندر کھڑا ہو تاکہ میت کو سنبھال لے۔ 5 محرم چاہیے۔ جہاں 4 محرم جنازے کو نہ ملے ہو